پروسیس ہے کہ وہ اسکروٹنی کریں ڈگریز کی؟ جی اگر الیکشن کمیشن بتا دے کہ ڈگری جعلی ہے آپ کے اس کینڈیڈیٹ کی، سیاسی جماعتوں کے پاس تو ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی سے اسکروٹنی خود سے کرائیں. یہ تو اگر وہ بتا دیں اس پر الیکشن کمیشن کہ یہ بندہ از ناٹ فٹ، تو ہمارا کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ آ جائے گا. لہٰذا اس ذمہ داری کو شرک نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن آف پاکستان. یہ ذمہ داری ظاہر ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ سے اس پہ جتنا ہم جانچ پڑتال کر سکیں ہم ایسے لوگ لائیں. لیکن پھر بھی اتنے کینڈیڈیٹس پورے پاکستان میں جو بڑی جماعتوں کے ہوتے ہیں، ہر ڈگری کو چیک کرنا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. اٹس ناٹ پاسبل کہ ہمارے پاس ایسے ایکسپرٹس ہوں یا ہمارے پاس ایسے ہمارے لنکس ہیں یونیورسٹی سے جو ٹھگ کر کے ہماری ڈگری جو ہے ویریفائی کر کے بھیج دیں. کئی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں، کئی جماعتیں حکومت کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہیں اور پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. لہٰذا یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جماعتیں اپنی کینڈیڈیٹس کی ڈگری اسکروٹنائز کریں، یہ میرے خیال میں زیادتی ہے. جس کی ذمہ داری جہاں ہے، جس ادارے کی، اس ادارے کو اپنی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس کرنا چاہیے. اور جہاں ذمہ داری ہے ٹھیک ہے، آئندہ سے پولیٹیکل پارٹیز بھی اس معاملے میں دیکھیں گی جس حد تک وہ کر سکیں. لیکن بیسک رسپانسبلٹی ملک میں شفاف انتخاب کی، کینڈیڈیٹ کی ایلیجیبلٹی کی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. قمر دلشاد صاحب، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ تفریق کرے کہ ڈگری جعلی ہے یا اصلی. سیاسی جماعتوں کے پاس ایسا کوئی میکینزم موجود نہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا تو کہنا یہ ہے کہ آپ نے تمام رولز کو فالو کیا، تو یقیناً کہیں نہ کہیں تو کوتاہی ہوئی. کون ہے ذمہ دار؟ آپ کو حلف نامہ ہی غلط جمع کرائے تو یہ بھی ایک بڑی اخلاقی طور پر بات درست نہیں ہوتی نا. اب الیکشن کمیشن نے، ریٹرننگ آفیسر نے تو اس حلف میں دیکھنا ہوتا ہے، اور حلف میں لکھا ہوا ہے کہ جو میں حقائق بیان کر رہا ہوں وہ سچ بیان کر رہا ہوں، اس میں غلط بیان نہیں. اب اگر حلف نامے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے تحت سیکشن 78 کے تحت اس کو سزا دی جاتی ہے. کرمنل پینل کوڈ کے 171 کے تحت بھی سزا دی جاتی ہے. ایک پروسیجر ہے، ہم ایک دوسرے کے ادارے پہ نہیں کرتے. سیاسی پارٹیوں میں ظاہر اتنی مصروفیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں دے سکتی. شاہ صاحب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ایک آدمی نے جو حلف دیا ہے وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی اس نے کی ہے؟ یہ تو صدیق الفاروق صاحب کا سوال بجا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں ریٹرننگ آفیسر موجود ہے اور ریٹرننگ آفیسر کے تعلق سیشن جج ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ کا سوال یہ ہے کہ آخر سیاسی جماعتوں کے پاس ایسا کیا میکینزم ہو اور کیسے وہ یہ جانچ کریں کہ ان سے جو افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈگری اصلی ہے اس میں وہ جعلی بھی ہو سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن کا بھی یہاں پر یہی موقف ہے کہ ان کے پاس یہ موجود ہے، لکھا ہوا ان کے پاس، ان کے آئین میں یہ بات موجود ہے کہ جو شخص ان سے غلط بیانی کرے گا اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. تو آخر یہ سارا پروسیس جب سیاسی جماعتوں سے بھی ہو کے گزرا، الیکشن کمیشن سے بھی ہو کے گزرا، صدیق الفاروق صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ آخر سیاسی جماعتوں میں اتنی تفریق کیوں نہیں ہے؟ وہ فرق کیوں نہیں کر پاتے کسی شخص کی سیاسی بصیرت اور جماعتوں کی سیاسی بصیرت میں کہ ایک شخص جو کہ ان سے جھوٹ بول سکتا ہے وہ ملک و قوم کے لیے کیسے کام کرے گا ان کی پارٹی کے ٹکٹ پر؟ اس میں دو باتیں ہیں نا. ایک تو ہم نے اس سلسلے میں ایک موقف اختیار کر لیا نا کہ یہ فراڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ جعلی ڈگریوں کی بات ہے وہاں لوگ اپنے ایسٹس کے بارے میں بھی غلط سٹیٹمنٹس جمع کراتے تھے نا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اسکروٹنی کر کے جن کے غلط ایسٹس ہیں ان کو ڈی سیٹ کروا سکتا تھا. اب یہاں ایک اور اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بلکہ رولز میں یہ ہے کہ جب اسکروٹنی ہو رہی ہوتی ہے تو عموماً مخالف جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی ڈگری جعلی ہے، یا اس نے جو ایسٹس جو ڈکلیئر کیے ہیں وہ غلط ہیں، یا یہ فلاں مقدمے میں سزا یافتہ ہے. تو اگر وہ نہیں کرتا تو اس کے نامینیشن پیپر بھی ایکسیپٹ ہوتے ہیں اور بعد میں وہ سارے فیس ویلیو پہ لیے جاتے ہیں. اب چونکہ الیکٹرانک ایج ہے، اب معاملات جو ہیں وہ ویب سائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پہ فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام یونیورسٹیوں کی ڈگری، اگرچہ اب تو شرط رہی بھی نہیں، اب تو نہیں شرط رہی، لیکن وہ تمام چیزیں جن کی ڈیکلریشن ضرورت ہے اس سے متعلق فیکٹس اور فگر جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آ جائیں. سیاسی پارٹیاں بھی چیک کر سکتی ہیں، الیکشن کمیشن بھی چیک کر سکتا ہے. اب تو بابا فرشتے ہیں آپ لوگ میڈیا والے. اب جو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تو آپ اس کی کلپنگ چلا دیتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا. ایسے فرشتوں کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں الیکٹرانک ایج کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی جو ہمیں الیکٹرانک سسٹم ہے، یہ آج کل جو اپنا کمپیوٹر کا سسٹم ہے، یہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، کمپیوٹر سے فائدہ اٹھانا چاہیے. صدیق الفاروق صاحب، میڈیا والے یقیناً فرشتے نہیں، میڈیا کا کام یہ ہے کہ جس سے متعلق جو خبر، جو بیان، جو اور اس میں تضاد جو ہے اس کو بارہا پیش کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگوں نے کیا کیا اور کب کہا اور کہاں اس میں تضاد دیا.
تو آپ کلپنگ سامنے چلا دیتے ہو کہ یہ کلپ ہے جناب آپ کا. ہم بات کرتے ہیں اس پر کنور دلشاد صاحب سے. کنور دلشاد صاحب، ہمارے پاس وقت مختصر ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے کہ یہ نظام اور یہ اس نظام میں جو لوپ ہولز ہیں وہ اس دفعہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئے. اب غالباً وہ شرط بھی موجود نہیں، اب ڈگری رکھنا بھی ضروری نہیں، لیکن ان ڈگری ہولڈرز کے متعلق قانونی چارہ جوئی کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے تحت یہ ہوگا جیسے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی تاریخی ججمنٹ جاری کی ہے، اس تاریخی ججمنٹ کی روشنی میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آرٹیکل 218 کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. اب 218 کو اگر ہم سیکشن 82 اور سیکشن 100 کے ساتھ ملا کر پڑھے عوامی نمائندگی ایکٹ کے تحت انہیں 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ ان کو 7 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ جو ہماری الیکشن ٹریبونل فیصلہ کرتے ہیں وہ اس کو نااہل تو قرار دے دیتے ہیں، کالم سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ سیٹ جو ہے اس کانسٹیٹوینسی کالم ہو گئی، وائڈ ہو گئی، لیکن اس کو سزا نہیں دیتے. جبکہ جو آئین میں قانون نے 3 سال کی سزا رکھی ہے، جب اس کو 3 سال کی سزا ہو جائے گی تو ایٹومیٹک وہ 7 سال کی نااہل ہو جائے گا. لیکن آج تک جتنے بھی کیس آئے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے اس کو سزا کوئی نہیں دی گئی، صرف کہہ دیا گیا کہ آپ دوبارہ انتخاب کروا دیں. تو وہ دوبارہ انتخاب کے لیے لوپ ہول ہو گیا نا، لوپنا پیدا ہو گیا نا. تو جب وہ قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ سزا دے رہی ہے اس کو 3 سال کے لیے، تو سزا ہماری کسی الیکشن ٹریبونل نے سزا نہیں دی. تو اب دیکھیں وہ سٹنگ جج ہے اور پاکستان الیکشن کمیشن کیا کرے؟ اور جب سٹنگ جج فیصلہ کر رہا ہے، اپیلیٹ ٹریبونل فیصلہ کر رہا ہے، تو الیکشن کمیشن پاکستان نے جیسے فیصلہ ہے اس کے مطابق دوبارہ انتخاب کروا دیے. تو اب یہ سب مل جل کر ہماری تمام جتنی سیاسی پارٹیاں اس میں بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکی ہیں. جب میں نے بطور چیئرمین انتخابی کمیٹی کے میں نے تجویز پیش کی تھی کہ یہ 2 دن کی سکوٹنی کا ٹائم بہت کم ہے، اس کو 4 دن کیا جائے، تو وہ بھی خدا کا شکر ہے کہ پارلیمنٹ کمیٹی کے سامنے وہ زیر غور ہے. قانون سازوں کو قانون کا پابند بنایا جائے. بہت شکریہ کنور دلشاد صاحب اپنا موقف بیان کرنے کا. ہمارے ساتھ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب موجود تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قانون کے مطابق جو 3 سال کی سزا ہے وہ ان قانون سازوں سے کو نہیں دی جاتی جن کی ڈگریاں جعلی نکلیں. یہ سوال ہم پیپلز پارٹی سے بھی پوچھیں گے اور مسلم لیگ نون سے بھی، لیکن اس بریک کے بعد.